أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1970 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 77ویں آیت سے ہوتا ہے. 4/7. سابقہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ دین کے نظام میں جنگ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں جنگ کی اجازت ہے اور کون سے حالات جن میں وہ ضروری ہو جاتا ہے. تجدید یادداشت کے لیے دوہرا دوں کہ اجازت تو دی گئی تھی سب سے پہلے جب یہ جماعت مومنین 13 برس تک مکے کے نامساعد حالات کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے تو مخالفین نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور یوز کر کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان کی طرف حملے کے لیے بڑھ آئے. تو سب سے پہلے اس مقام پر ان کو اجازت دی گئی تھی کہ یہ اپنی مدافعت میں جنگ کے لیے باہر نکلیں، کیونکہ سوال یہاں موت اور زندگی کا آ گیا تھا. یہ تو جنگ کی اجازت ہے، اور جنگ کی ضرورت کے متعلق کہا کہ جب یہی مکے کے مخالفین ان مسلمانوں کو جو وہاں رہ گئے تھے، مظلوم، بے کس، بے بس، ان کے زیر تسلط انہیں یہ سخت تکالیف پہنچاتے تھے، ان کے متعلق کہا کہ وہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں خدا سے کہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال لے. اور یوں تو یہ نکلنے نہیں دیتے، کوئی ہمارا حمایت کرنے والا، کوئی ہمارا سرپرست مقرر کر دے جو ہماری مدد کرے اس بستی سے نکلنے کے لیے. تو مظلوموں کی یہ فریاد تھی، اور اس وقت یہ کہا گیا مدینے کے مسلمانوں سے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ یہ مظلوم کس طرح سے آہو فغاں کے ساتھ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے. اٹھو اور ان کو ان ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھڑاؤ. جنگ کی اجازت تو اپنی حفاظت کے لیے تھی، اور جنگ کا حکم دیا گیا ہے ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے. اور مظلوم میں یہ بات نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے. دنیا میں کسی مظلوم کی آواز کہیں سے اٹھے، یہ اس جماعت کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اس مظلوم کی مدد کے لیے پہنچے، اور اس مدد میں جان بھی دینی پڑے، اپنی جان دے دے، انسانیت کی جان بچا لے. یہاں جنگ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ہر مسلمان کو یہ معاہدہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جان اور مال خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. مال کی تو صورت ہی یہ ہے قرآن کی روح سے کہ ضرورت سے زائد کسی کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں. مومن اپنے اس معاہدے کی روح سے بطیب خاطر اپنی ضرورت سے زائد سب کچھ اس مملکت کو دے دیتا ہے تاکہ وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کریں. بلکہ ضروریات ہی نہیں، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ نو انسانی کی نشو و نما کا
سامان باہم پہنچائیں، اس کے لیے مومن کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اپنی ضرورت سے زائد کچھ رکھے۔ یہ دین کے نظام کی باتیں ہیں جو میں یہ کر رہا ہوں کہ مال تو یوں بیچ دیا ہوتا ہے اور جان امانت کے طور پر اس کے پاس رکھی ہوتی ہے کہ جب بھی آواز آئے اور اس کے دینے کی ضرورت پڑ جائے یہ اسی وقت اس آواز سے لبیک کہتا ہوا سر بکف میدان میں آ جائے۔ یہ ہے دین کا نظام۔ اب اس آیت میں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے بڑا ایک دلچسپ فرق بتایا گیا ہے دین میں اور مذہب میں۔ مذہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد یا قتال یا جنگ کا مقام آتا ہی نہیں ہے۔ وہاں تو پوجا پاٹ ہوتی ہے، رسمیات ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، لفظی بحثیں ہوتی ہیں، اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے یہی پرستش کے پوجا پاٹ کے کچھ رسوم ہیں جنہیں ادا کر لیا جاتا ہے، اور یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا مقصد تو ادا ہو گیا۔ اب اس سے آگے جو ان معاملات میں جہاں کچھ جان دینی پڑتی ہے تو وہ معاملہ ان کے نزدیک مملکت کا یا ریاست کا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ کہتے ہیں یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں، سیاست سے ان کا تعلق ہے۔ مذہب وہاں سے آگے نہیں بڑھتا۔ دین میں یہ ابتدائی زندگی جو ہے یہ ٹریننگ کی زندگی ہے، ڈسپلن کی زندگی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو میں نے اس سے پیشتر بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ دین قلب اور نگاہ کی ایک بنیادی تبدیلی کا نام ہے، ذہنیت کے بدلنے کا نام ہے۔ اس میں انسان کی نفسیات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، نگاہ کا زاویہ بدلتا ہے، اور جب وہ اندرونی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو خارجی تبدیلی اس کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ نہ تو یوں ہی رسمی طور پہ کچھ عبادات پوری کرنے کا نام ہے، نہ مکینیکلی احکام شریعت کے اتباع کا نام ہے، یعنی محض قانون نافذ کر کے اور کسی سے قانون کو منوا کے یہ سمجھ لینا کہ اسلام قائم ہے اور یہ مومن ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ کے قوانین بیشتر ایسے ہیں جو باقی غیر مسلم اقوام نے بھی اپنے ہاں رائج کر رکھے ہیں، جنہیں آپ یونیورسل مارلز کہتے ہیں۔ وہ تو عام لوگ ہر ایک جگہ ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جھوٹ ضرور بولا کرو، چوری کیا کرو، گناہ کیا کرو؟ ہر مملکت کے قانون میں فروغ دینا جرم ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کے اتباع سے ان پر عمل کرنے والے بھی وہاں جو پرامن شہری ہیں انہیں آپ مومن نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر آپ کے ہاں بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ان چند رسومات کو ادا کریں یا ان قوانین پر بھی عمل پیرا اگر ہو جائیں، آپ انہیں قرآن نے جو فرق کیا ہے مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں نہ تو قلب و دماغ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہو اور نہ ان قوانین کے سامنے جھکنے کی بات تو ہو، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اپنا نام ہم جو دنیا رکھ لیں وہ ہمیں تو یہ کہا جائے گا آپ سوچ لیجیے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اصل چیز پہلے ایک ڈسپلن ہے، قلب و نگاہ کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکے کی جو 13 سالہ زندگی ہے یہ ابتدائی مرحلہ تھا تربیت نفس کا، ایک قلب و نگاہ میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا۔ اس کے بعد اگلی زندگی جو آ رہی ہے اسلام کی، جسے ہم مدنی زندگی کہتے ہیں، تو اس میں یہ 13 برس میں جس قسم کی تبدیلیاں اندر لائے گئے تھے ان کے محسوس مشاہدے مظاہرے اس زندگی میں جا کے ہونے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن ان لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے جن کی ذہنیت دین کی نہیں مذہب کی ہوتی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ان لوگوں کی حالت پہ ذرا غور کرو کہ دین کی ابتدائی سٹیج میں جب یہ ہنوز زیر تربیت تھے تو ان سے کہا یہ گیا تھا کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یاد رکھیے کہ مکے کی زندگی میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ بات نہیں تھی کہ یہ جنگجو نہیں تھے، انہیں لڑائی کرنا نہیں آتی تھی، یہ لڑائی کرتے نہیں تھے. انہیں کو راشنے سے انہیں میں سے کچھ لوگ تھے نا جو اسلام لے آئے تھے. اور یہ تو مارشل ریس تھی، یہ تو صدیوں سے نسلوں سے ان کے ہاں اس انداز سے جنگ جاری رہتا تھا. ایک ایک اسی کے اوپر 100 سال تک لڑائیاں ان میں ہوتی. تلوار کے بغیر عرب کا تصور ہی نہیں تھا. ہمیشہ جنگ میں مصروف رہتے تھے. تو یہ جو کنورٹ ہو کے ادھر اسلام کی طرف آئے ہیں وہ بھی تو انہی میں سے تھے. یہ بھی تو لڑنا جانتے تھے، یہ بھی تو تلواریں اپنے پاس رکھتے تھے. لیکن یہ عجیب تبدیلی ہے کہ اس 13 سال کے اندر انہی کے بھائی بندوں نے جن میں سے نکل کے یہ ادھر آئے تھے ان کو ہر قسم کی تکلیفیں دیں، الزامات تراشے، کان و تشویش کیا، پتھر مارے، تکلیفیں باہم پہنچائیں. اور یہ کہ جن کے میانوں میں تلواریں موجود تھیں اور ان کو لڑنا بھی آتا تھا، ان میں سے کسی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. اس میں دیکھیے یہ ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے یہ کس انداز سے گزارا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اس دور میں لوگوں سے کہا گیا تھا جو زیر تربیت تھے کہ لڑائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا. اس میں جو ٹریننگ کے مرحلے ہیں، اقامت صلاۃ، ایتائے زکوٰۃ، اس سے مشق کرائی جا رہی تھی ان کی. یہ ٹریننگ ہے جس کے لیے یہ صلاۃ جسے آپ کہتے ہیں، یہ قلب و نگاہ کی تبدیلی کے لیے ٹریننگ ہے. حقیقت میں ڈسپلنڈ کرتی ہے انسان کو. اور یہ وہ چیز ہے جو اس دور میں بھی شروع کی جا سکتی ہے جس میں ہنوز اپنی مملکت قائم نہ ہوئی ہے. مکے کی زندگی ایسی تھی. بنی اسرائیل کے قصے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ ہنوز مصر میں تھے اور فرعون کی غلامی میں تھے، ان کو تو آزادی نصیب نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون بھی وہاں ان کی تربیت میں مصروف تھے. تو وہاں کہا گیا ہے کہ ابھی دین کا مرحلہ تو نہیں آیا کہ اپنی آزاد مملکت قائم ہو چکی ہو. ان سے کہو کہ ابھی اپنے گھروں کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں. یہ گھروں کو قبلہ بنانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اس کے بعد باجماعت نماز ادا کیا کریں اور اب بہرحال الگ الگ پرائیویٹ اپنے طور پہ نماز پڑھ لیا کریں. بات یہ تھی کہ یہ بھی جو جن حالات میں اب یہ ہیں، ٹھیک ہے دوسروں کی غلامی میں یہ ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی، ابھرا نہیں جا سکتا، لیکن اپنی ٹریننگ کو کی جا سکتی ہے. یہ ٹریننگ جو ہے اس کے لیے انتظار مت کرو کہ یہاں سے نکل جائیں گے، اپنی مملکت قائم ہوگی تو پھر جا کے وہاں ٹریننگ حاصل کریں گے. ٹریننگ یہاں سے شروع کر دو. یہ جو پیریڈ تھا مکے کی زندگی کا، یہ پیریڈ تھا. کہا کہ اس زندگی میں تو ان سے کہا یہ گیا تھا کہ ہاتھ روک کر رکھو اور اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ سے اپنے اندر یہ نفسیاتی تبدیلی، قلب و نگاہ کے اندر ایک چینج یہ پیدا کرتے چلے جاؤ. اور اس کے بعد پھر وہ زندگی شروع ہوئی کہ جب ان کو جہاد یا قتال فرض کیا گیا کہ ہاں اب تقاضا ہے دین کا کہ تم میدان جنگ میں بھی نکلو. تو اب فرق پیدا ہوا ہے ان لوگوں میں کہ جو صحیح معنی میں دین کا تصور سمجھ گئے تھے، انہوں نے تو دین کے تصور کے ماتحت وہ اس آواز سے لبیک کہا اور وہ رقصوں اور فرحاں میدان جنگ کے اندر آ گئے. لیکن کچھ لوگ اس قسم کے بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوئے تھے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا تھا. قرآن کے یہ الفاظ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ،
ان کی کیفیت یہ ہوئی کہا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ان میں وہ لوگ بھی کچھ نکلے کہ جن کے دلوں پر لوگوں کا خوف اور ہراس بڑی شدت سے چھایا ہوا تھا۔ ڈرنا تو صرف قانون خداوندی سے چاہیے کہ اس کی سرکشی سے، اس کی خلاف ورزی کے نتائج بڑے تباہ کن ہوتے ہیں، انسانوں سے ڈرنے کے کیا مانے؟ لیکن ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو انسانوں سے ڈر رہے تھے۔ ان کی کیا کیفیت ہوئی؟ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ان نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی آسان سی بات ہے، مذہب کا سا معاملہ ہے، کسی طرح سے دھیان نہ کیا، یوں نماز پڑھ لی، اس طرح سے کچھ عبادات پوری کر لی۔ اب یہاں تو کچھ معاملہ متشابہات سے محکمات تک چلا آ رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں جا کے جانے دینی ہوں گی۔ یا اللہ یہ کیا کر دیا؟ لما كتبت علينا القتال، یہ تو نے یہ کیا کر دیا کہ ہمیں قتال کا حکم دے دیا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اصل یہ ہے کہ جب مذہب کا تصور ذہن میں ہو تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی بات آئے جہاں مذہب اور دین میں فرق ہونا ہے، مذہب کے تصور والے اس کو اپنا ہی نہیں سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کی قوم نے، حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ تم اتنی زیادتی نہ کرو، بہرحال ہمیں صلات کی تو اجازت تم دے دو، اس میں تو رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ ابتدائی مرحلہ تھا اپنی دین کی تبلیغ کا، تو قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں تصور وہی مذہب کا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ صلات کا نظام سامنے آیا تو قرآن میں ہے تو اس قوم نے ان سے کہا کہ ایسے ہے، تم نے تو صرف ہم سے صلات کا کہا تھا، آج کا ترجمہ کر دوں تو ٹھیک ہے کہ تم نے تو صرف نماز کے متعلق ہم سے کہا تھا، اور آگے ہے قرآن میں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صلات ہی تو ہے جس کی میں نے تم سے اجازت لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تیری صلات ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال جس طرح سے جی چاہ صرف کریں، یہ عجیب قسم کی صلات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی صلات کا دائرہ کہاں تک جاتا ہے۔ وہ ذہن میں سمجھے تھے کہ یہ مذہب کی نماز ہے، مسجد میں پڑھ لی، 2 سجدے کر لیے، فریضہ ادا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید بات تو صلات کی یا نماز کی ہو رہی تھی، اور یہاں کا حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنا اکنامک سسٹم بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کس قسم کی صلات ہے کہ جس میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، دین کی صلات یہی ہوا کرتی ہے، یہ تو مال کی بات تم کہتے ہو، یہاں تو جان بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھی جا سکتی۔ مذہب کی آزادی دنیا میں ہر ایک آپ کو دے دے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو پہلا منشور چھایا ہوا ہے ملکہ وکٹوریہ کا، وہ جو بڑے فخر سے پیش کیا جاتا رہا، اس میں انہوں نے مذہب کی آزادی دی، کوئی تعارف نہیں کیا۔ آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں ٹھیک ہے اپنے طور سے کرتے چلے جاؤ، سلطنت کا اس سے بگڑتا کیا ہے؟ لیکن انہوں نے جنہیں مذہب کی آزادی دی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری الگ مملکت ہونی چاہیے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اگر آزادی دی ہے تو وہ آزادی یہاں تک پہنچنی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ وہ جو مشہور مقدمہ ہے خلافت کا مولانا محمد علی مرحوم اور ان کے ساتھیوں کا کراچی میں جو خالق دینا حال میں ہوا تھا، اس میں یہ آرگومنٹ دیا تھا مولانا جوہر مرحوم نے۔ اس میں مسلمان فوجوں کو کہا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، میدان جنگ میں لے کے ان فوجوں کو گئے تو سامنے تو مسلمان تھے، ترکوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہاں یہ جو تھے خلافت موومنٹ والے جن کو لیڈ کر رہے تھے مولانا جوہر مرحوم،
انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ مسلمان کے لیے دین کی روح سے یہ حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان پر گولی چلائے. قرآن کی آیت موجود. تو اس پہ جب ان کو گرفتار کیا ہے تو اس میں مولانا مرحوم نے یہ کہا تھا کہ تم نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے ریلیجن کی، انگریزی میں تھا، اور ہمارے ریلیجن کا یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گولی نہیں چلا سکتا، تو ہمیں تو اس کی آزادی حاصل ہے اس چیز کی کہ ہم اس سے کاربند ہوں. ایسا کہنے سے تم ہمارے خلاف یہ جرم کی فرض کیا عائد کر رہے ہو؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ لیکن وہ نہیں سمجھ سکتا تھا، سمجھنا چاہتا نہیں تھا. یہاں اور بات آتی ہے، قرآن آگے کہتا ہے سمجھنا چاہتا نہیں تھا یا سمجھ سکتا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اکثریت ان کی تھی جو سمجھنا چاہتے نہیں تھے. یہی بات ایک ذاتی سی آ گئی جس سے میں نے کہا کہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے، سمجھتے ہیں یہ لوگ. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو ہم سے زیادہ اسلام کو دین کی حیثیت سے سمجھتے تھے. تو ذاتی بات جو میں نے کہی، ریڈیو جب نیا چلا ہے، غالباً سن 35 کا ذکر ہے، تو میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا. یہ عید قرباں کا تہوار آ رہا تھا. اس پہ انہوں نے پروگرام میں ایک تقریر رکھی، اسوائے ابراہیمی، اور مجھے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تم تقریر کرو. یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی گورنمنٹ سروینٹ یا ملازم سرکار ریڈیو پہ آ کے تقریر کرے. اسی لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کا تھا جس میں ملازم تھا. اصولی بحث چلی کہ گورنمنٹ سروینٹ کو اجازت دی جائے یا نہ کہ یہ وہاں جا کے تقریر کرے. بہرحال طے یہ پایا کہ اجازت تو دی جائے، لیکن ان کی تقریروں کو پہلے رد کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ کچھ اس میں ایسی بات نہ ہو. مجھ سے بھی کہا گیا کہ تم اپنی تقریر جو ہے اس کو تم نے یہاں پیش کر دینا. وہ تقریر جو تھی تو وہ تو اردو میں تقریر تھی. اب اس کو رد کرنے کی ذمہ داری کون لے؟ وہ نیچے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب ہمیں تو اتنی اردو آتی نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں، معاملہ یہ مذہب کا بھی ہے. تو پہلا ایشو تھا، اس لیے معاملہ دور تک پہنچا، سیکٹری تک بات چلی گئی. اس زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا کے سیکرٹری جو تھے وہ گورنر بن کے آیا کرتے تھے، بہت بڑا لیول ان کا ہوتا تھا. آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ یہ تقریر جو ہے، بہرحال میں نے تو اس کو نہیں رد کیا، تم بتاؤ کہ اس میں تم کیا کہو گے. میں نے کہا اگر ابراہیم کا اسوہ ہے وہ بیان کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شرک سے اجتناب کیا. قرآن نے اسی پہ زور دیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، اور میں اسی پوائنٹ کو فکس کروں گا اپنی تقریر کے اندر کہ شرک کیا ہے اور حضرت ابراہیم نے شرک سے کس طرح سے اجتناب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر اس کی اجازت چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ ایک مذہب کا معاملہ ہے، یہ شرک کے اوپر ایک میں تقریر کر رہا ہوں، تو اس میں کون سی چیز خرابی کی ہے؟ غور فرمائیے، آج تک یاد ہے اور لکھ رکھا ہے میں نے. اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تم قرآن کی روح سے خطبے دیتے ہو. میں وہاں خطبے دیا کرتا تھا جمعے سے. قرآن کی روح سے خطبے دیتے ہو، یہ ہمارے پاس ہے. تو کہنے لگا کہ قرآن کی روح سے کیا شرک اتنی سی بات ہوگی کہ بت نہ پوجا کرو؟ کیا شرک میں یہ نہیں آتا ہے کہ مسلمان خدا کے علاوہ کسی کی معصومیت اختیار نہ کرے؟ انگریز سچی مجھ سے کہہ رہا ہے. اور کہا کہ کیا اس ابراہیم نے جس کا تم اسوہ پیش کرو گے بادشاہ کے خلاف اس نے دربار میں کھڑے ہوئے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور جب وہاں اس کو اجازت نہیں ملی تھی اپنے طور پر اپنے دین کو قائم کرنے کی تو اس نے ہجرت وہاں سے قبول کر لی تھی. یہ ہے نا توحید پرست ابراہیم جس کا تم اسوہ بیان کرو گے. ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ صاحب بڑی انوسنٹ کی بات ہے، معصوم سی بات ہے، میں نے تو شرک سے تقریر کرنی ہے. کہنا یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، اور تقریر میں میرے یہی تھا. میں کیا یہ رہا تھا کہ ان لوگوں کی نگاہیں اتنی دور بھی ہوتی. یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ یہ مذہب پرست تھے اور دین کو سمجھتے نہیں تھے. ان کے ہاں تو دین تھا ہی نہیں، لیکن آپ کے دین کو وہ خوب سمجھتے.
میں نے کہا یہ کہ مقام یہاں آ گیا تھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ نماز روزے کی حد تک تو ٹھیک تھا، یہ کیا کہ یہ آپ نے ہم کو یہ فرض کر دی قرار دے دیا کہ میدان جنگ میں جائیں اور جانے ہتھیلیوں کے لے کے آئیں، یہ دین کا حصہ کس طرح سے ہے؟ لینا کتب کا علیہ القتال، جنگ واجب قرار دی جا رہی ہے ہمارے اوپر. لاولا ختم الا اجل قریب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا توقف کیا جائے، ٹھہرا جائے اس فرض کو عائد کرنے سے پیشتر ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم سوچ تو لیں. ٹھیک ہے، بات تو بڑی سوچنے کی کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، انہوں نے بھی آسان سمجھ لیا تھا. لیکن تو کی حیثیت کو وہ عقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ قرآن کہتا ہے جہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کیا. اور اس کے بعد وہ جو مقصد آیا جس کے لیے یہ ٹریننگ ہو رہی تھی اصل میں، تو وہاں پہنچ کے کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا قتال ہم تو فرض کر دیا ہے، جنگ فرض کیا جا رہا ہے، جان دینی پڑے گی، اس میں تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ سوچنے. قرآن کہتا قولی، مہلت کی کیا بات ہے، سوچنے کی کیا بات ہے؟ بات تو بڑی آسان ہے. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. ان سے کہو کہ سوال تو صرف دوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنے کا ہے. ایک طرف دنیاوی مفاد ہے، ایک طرف مستقبل کی زندگی. جان بچا کر دنیاوی مفاد حاصل کر دینا، جان دے کر مستقبل کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں حاصل کر دینا. بات تو یہ طے کرنے کی ہے مہلت کا ہے کہ یہ مانگتے ہو. اس میں بات بڑی ٹھیک ہے. ولا تظلمون فتیلا، یاد رکھو یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری جان ہی مفت میں لے لی جائے گی اور پھر تم پہ ظلم کیا جائے گا. یہ جان لے لینا کسی کی تو ظلم ہوتا ہے نا، یہ قطعاً ظلم نہیں ہوگا. اب آگے قرآن تو ایک بات پہلے ایک قانون دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی علت بھی سمجھاتا ہے، اس کی وجہ جواز بھی بتاتا ہے، دلیل بھی دیتا ہے اس کے حق میں. کہا آؤ تمہیں بتائیں فرق کتنا ہے مرنے اور مرنے. اینا تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. کہا یہ واقعہ ہے یا نہیں کہ موت بہرحال آنی، تم کتنے ہی مضبوط قلوں کے اندر کیوں نہ بیٹھے ہو، موت ایک دن آ جانی. اب فرق یہ ہوا مرنا تو ضرور ہے، فرق یہ ہے کہ وہ ایک مجبوری کی موت ہے کہ اس نے آ جانا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ اب صاحب اختیار کی موت ہے جو خود مرنے کے لیے جاتا ہے، کہنے لگے بس اتنا ہی فرق ہے. ایک مرد باشرف ہے. یہاں بڑی عجیب بات قرآن کہا گیا، انسان صاحب اختیار پیدا کیا گیا. کبھی زندگی کے قوانین اس کے اوپر اس طرح لاگو ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا. حیوان بے اختیار پیدا کیا گیا ہے. موت کبھی زندگی کے اوپر آتی ہے، حیوان کے اختیار میں نہیں ہوتا. کبھی موت انسان کو بھی اس طرح سے آتی ہے. کہا کہ اگر وہی کبھی موت تمہارے اوپر آ جائے جس سے بچنے کا تم نے اختیار نہیں ہے تو مرنا تو تم نے اس طرح سے بھی ہے، اختیار نہ رہا تمہارا. اور جس معاملے میں بااختیار انسان بے اختیار ہو جاتا ہے اس کا شرف انسانیت ختم ہو جاتا ہے. بے اختیار مجبور کی موت مرنے کی بجائے بااختیار موت کو کیوں نہیں قبول کرتے کہ خود مرنے کے لیے باہر چلے جاؤ، بس اتنی سی بات ہے. کیا بات کیا جاتا ہے قرآن کا. اس کے بعد ایک ایسی آیت آ رہی ہے عزیزان مان، بڑی اہم ہے بنیادی مفہوم کے اعتبار سے، اور اہم اس لیے ہے کہ اس کے غلط مفہوم سے اتنی بڑی غلط عمارت استوار ہو گئی ہے کہ جس میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے مسلمان. آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ سب سے
پہلا مسئلہ جسے کہتے ہیں نزاع کا آپ کے یہاں پیدا ہوا، جس کی بنیادوں کے اوپر آپ کے یہاں فرقے پیدا ہوئے اس میں دین میں مذہب میں، وہ تقدیر کا مسئلہ تھا، اور اس میں الجھے چلا آ رہا ہے اس وقت تک مسلمان۔ جب تک قرآن خالص مسلمان کے ہاتھ میں تھا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ سوال ہی نہیں تھا، بڑی عمدگی سے حل ہو چکا ہوا اس کے اندر۔ لیکن اس کے بعد جب یہ اجمی تصورات سے متاثر ہوا ہے یہ دین، تو سب سے پہلا مسئلہ جو ان کے ہاں بحث کا چلا وہ یہ تقدیر کا تھا۔ عرب بڑی سادہ سی قوم تھی، انہوں نے اس اسلام کو قلب و نگاہ کی تبدیلی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ بحثوں میں نہیں پڑتی تھی، وہ زیادہ تصوراتی یا نظریاتی قوم تھی ہی نہیں۔ ایران جب مسلمان ہوا ہے تو اول تو یہ ہوا ہی اس طریق سے نہیں تھا کہ پہلے ان کے قلب و نگاہ کی ٹریننگ ہو جاتی اور پھر اسلام قبول کرتے۔ انہوں نے تو شباشاد اسلام قبول کیا تھا، اور اس طرح سے جب دین میں تبدیلی آتی ہے تو کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ خود ہمارے ہاں سے نائرہ کو ہم نے دیکھا، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، جب سیکھ آتی تھی جینندی کی کہتے تھے۔ ان سے کہا گیا کئی دفعہ کہ صاحب الحمدللہ والی بات کیا کہ تو وہ کہتے تھے، کہنے لگے صاحب وہ جینندی جو نسلوں کی گھسی ہوئی ہے وہ نکلے ہی نکلے گی، اور رحیم جو ہے وہ گھستا ہی گھسے گا، تو اس میں کچھ وقت تو چاہیے نا۔ غیر شعوری طور پہ کھینچ کے ساتھ جینندی آ جاتی تھی۔ ان کے ہاں بھی یہ جینندیاں جو چھپی ہوئی تھی وہ ساتھ آئی تھی، اور ان میں فضل و تہذیب و تمدن میں وہ ان سادہ عربوں سے کہیں آگے تھے۔ انہوں نے ان کے شہروں میں آ کے ان کے ساتھ مل کر وہ بحثیں شروع کر دی فلسفیانہ جو ان کے ہاں روزمرہ کا معمول تھی۔ کہ صاحب بتائیے کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو پھر تو ہر بات اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مانتے تھے کہ قادر مطلق ہے، اور اگر یہ چیز ہے تو پھر انسان کو جزا اور سزا کا مستحق کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کا تو ہر فعل جو ہے خدا کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کے حکم کے خلاف تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ عرب سادہ لاؤ یہ ان فلسفیانہ مباحث کا جواب کس طرح سے دیتا؟ جواب تو نہ دے سکا، حقوق کے شبہات کے کانٹے تو بوئے گئے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آپ کے یہاں، اور پھر جو پٹڑی یہ ریل جو دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے، اور اس کے بعد پھر اجڑی چلتی گئی۔ یہ ضمن یاد آ گیا، یہ پرسوں ہی تو آپ کے یہاں یہ برات منائی گئی ہے۔ یہ تقریب کیا ہے کبھی کسی نے سوچا بھی؟ یہ جتنے آپ کے یہاں تقریبیں آتی ہیں سال میں، ان کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں تقریب آئی، اس میں کیا ہوا تھا، کیوں منائی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب برات ایسی ہے جس کے متعلق کچھ معلوم نہیں یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ کسی سے پوچھیے، زیادہ سے زیادہ وہ بتائیں گے کہ ایک دو روایات ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اور اس میں وہ جیسے بادشاہوں کے ہاں ان کے نوروز پہ یا ان کی سالگرہ پہ قیدیوں کو چھوڑتے تھے نا، روایت میں یہ آیا ہوا ہے کہ اس رات خدا لاکھوں کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ وہی ملوکیت کا تصور ذہنوں کے اندر کہ بادشاہ کا جشن سالگرہ ہے، اس کے ہاں کا حسن صحت کا جشن ہے، ہر ایک جشن کے اندر قیدیوں کو رہا کیا کرتے تھے کہ اس رات خدا جہنم سے رہا کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ برات کا لفظ ہے، یہ برات تو پھر فارسی سے آیا ہمارے ہاں، گناہوں سے آزادی، الگ کر دینا، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور بات اس سے کہیں گہری ہے۔ یہ مجوسیوں کے ہاں کا تیوہار،
یہ جب برامکا آئے ہیں عباسیوں کے زمانے میں اور مملکت کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا ہے، یہ وزیر تھے، یہ مجوسی تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ اس رات کے متعلق آپ کو معلوم ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سال بھر آنے والے فیصلے جتنے ہیں اس رات میں ہو جاتے ہیں۔ وہ جس کا پتا کٹنا ہوتا ہے کٹ جاتا ہے درخت، ہر بات کے فیصلے اس رات کو ہو جاتے ہیں۔ وہی جبر کا عقیدہ، جب سال بھر کے فیصلے پہلے سے ہی ہو گئے تو معاملہ ختم ہے نا، آپ صاحب اختیار تو رہیں گے، آپ کے تو فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو سال بھر کے فیصلے یہ ہو جاتے تھے، ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا، اس کے متعلق ایک دن انہوں نے رکھا تھا۔ یہ ادھر آئے تو انہوں نے بھی یہ تہوار منانا شروع کیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آتش بازی اس میں آتی ہے۔ یہ آتش پرست قوم تھی مجوسیوں کی، لازم و ملزوم ہے اس کے ساتھ یہ آتش پرستی یا آتش بازی۔ آتش بازی، آگ کا کھیل مسلمان کے ہاں، جس میں عذاب کے لیے لفظی نار قرآن نے کہا ہے۔ تو میں کہہ لے رہا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو مسئلہ ہے جبر و قدر کا، اس انداز میں جس کو ایک خالص علم کلام کا مسئلہ کہا جاتا ہے، یہ بہت بعد میں شروع ہوا تھا۔ بات آئی ہے اس آیت کی، اس نقطۂ خیال سے دیکھیے، جس سے یہ دیکھتے تھے تو مشکل ترین آیت یہ اسے کہتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ان کی کیفیت یہ ہے، یہ جو میدان جنگ سے اس طرح سے جانیں چرا چرا کے منہ موڑتے ہیں اور آنا نہیں چاہتے، کہ اگر یہ کبھی آ بھی جاتے ہیں میدان میں یا ویسے ہی تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر کوئی خوشگواریوں کی بات ہوتی ہے، اچھائیاں ملتی ہیں، مساعد حالات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کوئی کریڈٹ رسول کو نہیں دیتے۔ یہ جو امام ہے جماعت کا، مرکز ہے ملت کا، اس کی طرف کریڈٹ نہیں جاتا۔ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، نہیں تو ملنا ہی تھا ہمیں۔ تو خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس میں اس نظام کا، اس اسلام کا، اس اسلام کے اس مرکز کا، اس کا کیا کریڈٹ، اس کا کیا تعلق، اس کی کیا خوبی؟ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، کریڈٹ تو نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کہیں آ کے کوئی نامساعد بات آتی ہے، نقصان دہ چیز آتی ہے، گڑے پڑ جاتی ہیں، تو تیری بد تدبیری کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، مروا دیا تم نے ہمیں۔ کہا کہ پہلے ہی دیکھیے یہ تضاد کتنا ہے ان کے اپنے عقیدے اور عمل میں۔ اگر تو یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو اگر یہ حسنات خدا کی طرف سے ہیں، تو یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا بھی یہ کہو کہ خدا کی طرف سے ہے، اس میں یہ درمیان میں کیسے لے آتے ہیں؟ اور اگر نقصانات کسی کی کسی بد تدبیری سے ہوتا ہے، تو جو خوشگواریاں آتی ہیں کہو کہ تمہارے حسن تدبیر سے یہ ملی، شکریہ آپ کا۔ نہ، جو چیزیں کچھ اچھی ملتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جہاں کوئی چیز خرابی کی ہوتی ہے اس کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کس کے سر الزام اس طرح سے۔ کہا یہ ان کی کیفیت ہے۔ آگے بات آئی، سامنے قرآن کریم ہے تو یہ دیکھیے گا، بڑی اہم آیت ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں یہ کہا ان سے کہیے کہ یہ غلط ہے جو تم نے جو تقسیم کر دی ہے، اچھائیاں اس کی طرف سے، برائیاں یا نقصان کی چیزیں اس کی طرف سے، ان سے کہو کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ فوراً سے اس طرف گیا کہ یہ تو وہ جبر کا عقیدہ آ گیا کہ اس کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے کمال ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ اصل بات سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی، بات سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ تقدیر میں جبر کا عقیدہ رکھنے والا بات سمجھنا چاہتا نہیں ہے کہ اس میں بڑی موج ہوتی ہے۔ جو بات ہوئی اس کے متعلق تھا، خدا کو منظوری آتا تھا، ہم کیا کرتے؟ اس نے لکھا یہ تھا ہماری قسمت میں، تقدیر ہی ہماری یہ تھی۔
کوئی الزام اپنے اوپر نہیں لیا جاتا. اور انسانیت کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ انسان اپنی ریسپانسبلٹی کا اعتراف کرے. اعتراف اس کا کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے. حیوان مجبور ہوتا ہے، انسان صاحب اختیار ہے. اور انسان بھی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو صاحب اختیار نہیں ہوں، یہ تو جو ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ فوراً صفحے حیوانیت کے اوپر آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصہ ابلیس و آدم بات ہی اتنی ہے جو قرآن کہتا ہے اس کے اندر لین ہی اتنی ہے. آدم سے بھی ایک غلطی ہوئی، لغزش ہوئی. ابلیس سے بھی ایک نافرمانی ہوئی حکم کی. دونوں نے نافرمانی کی تھی. آدم سے جب کہا گیا کہ یہ کیا ہے، اس کیوں کیا، اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے زیادتی ہوئی، بھول ہو گئی، میں ذمہ دار ہوں اپنی اس لغزش کا، میں نے کیا. کہا کہ اصلاح کا انسان ہے. ہم نے اعتراف کیا ہے اپنے اختیار سے یہ غلطی کی ہے، اپنے اختیار سے اس غلطی کی تلافی کر لو گے. انسان ہے جسے کہتے ہیں خدا نے آدم کی توبہ قبول کر لی. تو کیا چیز تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ابلیس سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا، تو نے مجھے گمراہ کرایا ہے، میں کیا کر سکتا تھا. جبر کا عقیدہ. اس نے کہا قیامت تک کے لیے اصلاح نہیں کری ہو سکتی. جو تو اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کر رہا تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے ابلیس و آدم کا قصہ. یوں آپ نے یہ کہا کہ صاحب میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، خدا کی طرف سے ہوا، کوئی ابلیسیت کی روش ہے، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ان کی کیفیت یہ ہے، کہتے ہیں کل من عند اللہ، سب خدا کی طرف سے ہے. اچھا اب آگے یہ دیکھیے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. سب بات یہ نہیں تو یہ کہتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جتنی اچھائیاں آتی ہیں، خوشگواریاں زندگی کی آتی ہیں، پہلے میں عام ترجمہ کرتا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور جتنے نقصانات اور تباہیاں تمہارے آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. خدا کے الزام اس کا مت دو. پہلے تو یہ کہا قل کل من عند اللہ، تم ان سے کہہ دو. میں نے وہاں شاید تسامح ہو گیا تھا، ان کی طرف قول کو لوٹایا تھا. قل کل من عند اللہ، ان سے کہو کہ یہ نہیں، سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے. پہلے یہ ہے، ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ پہلے تو یہ کہا ہے قل کل من عند اللہ، خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں پھر اس کے دو ٹکڑے کر دیے کہ حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو اچھائیاں ہوتی ہیں، خوشگواریاں ہوتی ہیں خدا کی طرف سے، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی. اوپر ہے قل کل من عند اللہ کہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے. ایک ہی آیت ہے. یہ تھا جو میں نے کہا تھا کہ اس کو کہا جاتا ہے بڑی مشکل آیت ہے، بات نہیں سمجھ میں آتی. اوپر یہ کہا ہے، ساتھ ہی یہ چیز کہہ دی ہے، تو ان دونوں کے اندر تو بظاہر تضاد بڑا نظر آتا ہے. پہلے کہا ہے کہ کہہ دو سب خدائی کی طرف سے، اس سے کہا ہے کہ نہیں، خوشگواریاں اس کی طرف سے، سیئات جتنی ہیں تمہاری طرف سے. بات بالکل صاف ہے. یہ کتنی چیز ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے مقرر کردہ قوانین کے ماتحت ہو رہا ہے، اس کے قانون کے مطابق. اس لیے کل من عند اللہ، ہر واقعہ جو یہاں ہوتا ہے خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ہر واقعہ کے لیے وہ الگ الگ اپنے ہاں سے فیصلے دیتا ہے، حکم دیتا ہے. ایک فیصلہ جب وہ غیر متبدل ہو جائے تو اسے قانون کہا کرتے ہیں.
فیصلے خدا نے ایک دفعہ کیے اور غیر متبدل ان کو قرار دے دیا. اسے لا کہتے ہیں, اسے قانون کہتے ہیں. خدا کی طرف سے ہے. جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ سب خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے. اب آگے یہ ہے قانون اللہ, اگر تم ان قوانین کے مطابق عمل کرتے ہو تو حسنۃً خوشگواریاں آتی ہیں, اور جہاں تم دیکھو کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے خلاف تم نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قانون خداوندی کے مطابق کرے اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی آ جائے. ہو ہی نہیں سکتا. بجد الخیر اس نے کہا ہے. خدا تباہیاں لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہیں, ہم ظلم نہیں کرتے, ہم تباہیاں نہیں لاتے. تباہیاں لانا ہوتا تو یہ سارا سلسلہ تعمیری ہم وجود نہیں کیوں لاتے. بجد الخیر خدا کی طرف سے ہمیشہ حسنات ہوتی ہیں. یہ تو جب اس کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے انسان تو اس میں مصیبت آتی ہے. اب دیکھیے بات کتنی صاف ہو گئی. تو یہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ خوشگواریاں خدا کی طرف سے, مصیبتیں یہ رسول تمہاری طرف سے, ان سے کہو غلط ہے. یہ دونوں چیزیں خدا کے قوانین کے تابع ہوتی ہیں. اب آگے اس کو پھر ایکسپلین کیا فردر کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں, خوشگواریاں بھی ملتی ہیں. تو پھر یہ کیسے ہے؟ کہا یہ ایسے ہے کہ جب تک تم خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے جاؤ گے خوشگواریاں ملتی چلے جائیں گی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جہاں مصیبتیں آئیں گی یاد سے سمجھ لو کہ وہ تم نے خدا کے قانون کے مطابق نہیں کچھ کیا, اپنے جذبات کے تابع اپنے فیصلے کے مطابق کچھ کر گئے, اس کی وجہ سے یہ نتیجہ مصیبت کا بھگتنا پڑ رہا ہے تمہیں. بات صاف ہو گئی. ہر بات یہاں خدا کے قانون کے مطابق ہے. اس کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ حسنات ہوتی ہے. اس کے خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کے معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق میں نے نہیں کیا, میں نے اپنے فیصلے کے مطابق کچھ کیا ہے. جب یہ کرے گی اور اس کے خلاف جائے گا تو اس کا نتیجہ مضرت رسانیاں ہوں گی, نقصان ہوگا. یہ ہے یہ کچھ, یہ بات تم سمجھنا چاہتے نہیں ہے. بات مشکل نہیں ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. یہ جس کو تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں عزیزان من, کچھ مشکل نہیں ہے, بات آسان ہے. ہر شے کے لیے یہاں قوانین, جس قسم کا انسان خود ہو جاتا ہے اس قسم کے قانون اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کا ہونا چاہتا ہے یہ اس کے اپنے اختیار کی چیز ہے, لیکن جس قسم کا یہ ہو جائے یا فیصلہ کرے اس کے بعد اس کا نتیجہ کیسا نکلے یہ اس کے اختیار کی بات نہیں. یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ سینکیا کی پوریا کو پھانک لے یا پھینک لے. یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ سینکیا پھانکے اور شہد کا اثر پیدا کر لے. پھر اس سینکیا کی بھی تقدیر مقرر ہے. تقدیر کے معنی پیمانے میں کر رہے ہیں. سینکیا میں تو شاید بات ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئے. پانی تو آپ کے لیے ممد حیات ہی نہیں بلکہ بنائے حیات ہے. زندگی کی بنیاد پانی پر ہے. اس کے بغیر زندگی مل ہی نہیں سکتی, زندہ رہ ہی نہیں سکتی. لیکن یہ پانی میں ڈوب کے روز مرتے ہیں لوگ. جو چیز جو چیز بنائے حیات ہے وہی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا؟ پانی کا ایک گلاس دو گلاس وہ جو پیاس بجھانے والا ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر ہے ممد حیات ہونے کی. اور جب وہ اس پیمانے سے زیادہ تم اپنے اندر ڈھول لو گے اس کو تو وہی پانی جو ہے اس کا پھر قانون یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے. پانی کی تقدیر ہے
جو اشیاء کائنات ہیں ان کی تقدیر ہے، ان کے پیمانے مقرر ہیں، وہ ان سے انحراف نہیں کر سکتی، وہ مجبور ہیں۔ آگ ہمیشہ جلائے گی، پانی نشیب کی طرف بہے گا، پنکھیاں ہلاکت اثر پیدا کرے گا، وہ مجبور ہیں۔ وہ انسان اقبال کے الفاظ میں احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ یہ خود چوائس اس کو دیا گیا ہے، جی چاہے تو ایک گلاس پانی پیے اور اس کے بعد پیاس بھی بجھے، ممد حیات بھی ہو، جی چاہے تو راوی میں جا کے ڈوب کے مر جائے اسی پانی سے۔ پانی کی تقدیر اٹل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ گھڑا پانی کا اپنے اندر انڈھیل دے اور وہ اس کو زندگی بچے مت۔ یہ کہ وہ گھڑا انڈھولے یا نہیں، یہ اس کے اختیار کی چیز ہے۔ اب یہ جو چیز انہوں نے کہی تھی کہ صاحب یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، کئی دفعہ پہلے بھی آئیں، دو ایک آیات جو ہیں انہیں دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 6/149 6/149 فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب تم یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ اس کے جواب میں جھٹ سے کہہ دیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں شرک کرتے ہیں؟ بندہ بشر ہم کون ہیں شرک کرنے والے؟ یہ تو خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اگر وہ چاہتا ہم کبھی شرک ہی نہ کرتے۔ عزیزان من، یہی بات ہے نا جو روز ہم کہتے ہیں، خدا کی مرضی ایسی تھی، وہ چاہتا تو ایسا کیوں ہوتا، اس نے کر دیا۔ یہی بات ہے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن سے کہو، یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے شرک کیوں کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، تو خدا اگر چاہتا ہم شرک نہ کریں تو ہم نے اتنی قوت تھی کہ اس کے حکم کے بغیر اس کے خلاف کچھ کر سکتے، وہ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے ہیں۔ فَجَعَلُوا كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں کی بات نہیں، جس طرح یہ حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا، جھٹلایا، حتیٰ ذاقوا باسا، کہاں کو پھر ہمارے عذاب میں پکڑ لیا آ کے ان کو۔ یہ عقیدہ رکھنے والے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے خدا کی منشا سے ہو رہا ہے، کہا اس سے عذاب آتا ہے قوموں کو، اور ہم تو صبح سے شام تک چلے ہوئے ہیں اسی کے اوپر، اور جتنا کوئی زیادہ یہ کہنے والا ہے کہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرر سمجھا جائے۔ حتیٰ کہ جو یہ کہہ دے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، پوچھو نہیں اس کو، یعنی دعا بھی نہ کرو، خدا کی اگر مرضی یہ ہے کہ مجھے یہ تکلیف آنی ہے، تمہاری دعا کے معنی یہ ہے نا کہ تم یہ تکلیف ہٹانا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو، مرضی یار کے خلاف نہ ہو۔ دوستیاں کہاں تک پہنچا دیتا یہ چیز کہ یہ خدا کو اگر منظور ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ قرآن مشرکین کا قول کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تکذیب ہے دین کی، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، عذاب ہے۔ 2-3 ریفرنسز اور 16/35 16/35 36/47 36/47 43/20 45/20 یہ سورہ یاسین کی آیت کو خاص طور سے پیش کرنے کے قابل ہے۔ 36/45 یہ جو روز کی چیز رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جسے چاہے وہ غریب کر دے، جسے چاہے وہ امیر کر دے، لکھوں کف کر دے، کفوں لکھ کر دے۔ جب کہا جائے کہ صاحب یہ بھوکے مستور دیکھو کس طرح سے بھوکوں سے مر رہے ہیں، آؤ کچھ اس میں تبدیلی کریں اپنے حالات میں، اپنے نظام میں، اپنی سوسائٹی میں، ان بھوکوں کو روٹی ملے،
جواب اس کا ملتا تھا مذہب پرست طبقے کی طرف سے. اب تو خیر زمانے کے تقاضے نے جن سے بخار سے ایک دیتا سب آپ کہنے لگ گئے ہیں کہ نہیں سر ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں بھوکے کو روٹی. اس سے چند دن پہلے تک لیے اسلام کے خلاف یہ مضامین شائع ہوتے تھے کہ یہ شخص خدا کی رضاکیت کا منکر ہے, رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, وہ جس کو بھوکا مارنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے اسے روٹی دے جاتا. خدا کے خلاف جنگ ہے یہ, اس کے رازق ہونے کے ایمان کی نفی ہے یہ. اگر وہ چاہتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں کسی کی مجال تھی کہ یہ پھر بھوکے رہ سکتے. وہ رزق خود دیتا ہے. یہ تھی چیز جو کل تک کہتے تھے, یہ نہیں کہ قرآن اس کے بعد نازل ہوا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ویسی تو پہلے آنے غلطی کر دے رہے لوگ غلطی آ نہیں کی. 1400 سال دن رات دہرایا جاتا تھا. اور پھر یہ 99 سورت جو ہے آپ کہیں گے یہ کیا ہے شاید آپ کو پتہ نہ ہو. یہ سورہ یاسین مرتے وقت سناتے ہیں نا کہ آج یاسین آساں بنی, وہ کتاب عظیم جو مردوں کو زندگی دینے کی نکلی آئی تھی. وہ زندہ تو آخری وقت میں سنائی جاتی ہے کہ جلدی سے موت آئے اس سے. تو سورہ یاسین جو تھی یہ کیونکہ مردوں کو سنائی جاتی تھی. قلعہ معلّہ جو تھا مغلوں کی شہزادیاں قرآن میں ادھر آتی تھی تو یاسین نہیں اس کا نام لیتی تھی, کہتی تھی اگلی سورت 99 یعنی جدا نا ہی کوئی نہیں ہے لوڈی منہوس ہے جو نا ہی نہیں لینا چاہیے. یہ تو 99 سورت ہے, اس میں ہے یہ 36/47. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے یہ دے دو ان کے لیے کہ جو بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے. قال الذین کفروا للذین آمنوا, یہ کافر کہتے ہیں مومنوں سے کیا کہتے ہیں یہ کافر اس کے جواب میں مومنوں سے کہتے یہ ہے کہ نطعم من لاؤ یشاء اللہ اطعمہ, کیا کہہ رہے ہو ہم سے ان کو کھلائیں کہ اگر خدا چاہتا تو ان کو وہ روٹی نہ دیتا. اس نے جو بھوکا رکھا ہے تو مانے یہ ہے کہ وہ نہیں روٹی دینا چاہتا, وہ روٹی دینا نہیں چاہتا. تم ہم سے کہتے جا کے روٹی کو تمہاری مت ماری ہوئی خدا کے خلاف جنگ کریں. قرآن کہتا کافر یہ باتیں مومنوں سے کہتے کیا ان انتم الا فی ضلال مبین, ان سے کہو کتنی کھلی ہوئی گمراہی میں ہو تم جو یہ سمجھتے. لیکن یہ کیا بات ہے, کیا کھلی ہوئی گمراہی ہے. اگر یہ چیز ہو جائے کہ یہ انسانوں کی طرف سے ہے تو پھر تو ان بھوکوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جنہوں نے روک کے رکھی ہوئی ہے ہماری روٹی. ورنہ یہ فرعون کی فرعونیت چلتی نہیں جب تک حمان کی حمانیت ساتھ نہ ہو. وہ رزق کو روکتا ہے, یہ ان کو تھپکاتا ہے کہ یہ تو اللہ نے روکا ہوا ہے, اس لیے کون ہوتا ہے سالا روکنے والا, تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے سر, اس نے روکا ہوا ہے. رزق کی بست و کساد وہاں ہوتی, وہ اگر دینا چاہے تو کوئی راستے میں روک نہیں سکتا. یہ ان کو تھپکاتے رہتے ہیں کہ ان کی نگاہ ادھر اٹھنے نہ پائے جنہوں نے روکا ہوا ہے رزق. یہ آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے عقیدہ کہ خدا جتنا چاہتا کسی کو دے, تاکہ نظام کے بدلنے کی طرف تمہارے دھیان ہی نہ جائے. قرآن کن الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ یہ کفار کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ان کے کھانے کا انتظام کچھ کرو, اگر اللہ ان کو روٹی دینا چاہتا تو دیتا کیوں نہیں ہے, کیوں نہ وہ دے نہیں رہا. ہم سے کہہ رہے ہو کہ جا کے نہ بابا ہم خدا کے خلاف لڑائی کرنی ہے, اللہ نے منہ دکھانا, کل نور کے سامنے جانا مار مار چل کام کر دے گا. میری جو ہے اسی انہیں پکھا رکھا تم جا کے روٹی دے رہی تھی, انہیں ساڈا سارا کام بگاڑ دیتا, انہیں نماز پڑھنی کر دیتی تھی. عزیزان مان, یہ تھا قرآن کا. لکھ کے رکھیے قرآن کی آیات اللہ, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم,
42/30, 4/62, 42/30, 4/62. کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی واقعہ نہیں ایسا ہو سکتا. اگر کھلے معنی لینے ہیں اصابہ کے تو معنی ہے حادثہ یا واقعہ، صرف مصیبت معنی لینے ہیں تو مصیبت کیجیے. کوئی نہیں ہو سکتا. قد ما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے. جو قوم یہ عقیدہ اپنے ہاں رکھ لے کہ ہر تباہی ہماری اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، ذاتی طور پر انفرادی آگے بڑھیے، اجتماعی معاشرے کی لائی ہوئی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی. جس قوم کے پاس یہ عقیدہ، یہ جس کی تعلیم کی بنیاد تھی، اس کے عقیدے میں یہ بات کے داخل کر دیا کہ نہیں صاحب یہ سب خدا کی طرف سے. اور پھر ہم سے تو وہ اچھے تھے جو یہ کہتے تھے کہ حسنات تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی باتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں ہمارے ہاں جتنی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کے متعلق تو یہ اپنی کاریگری ہوتی ہے. تو یہ صاحب اتنا کچھ ملا سب کا نہیں، کیا ملا؟ میں نے وہ سودا جو تھا اس کے اوپر جب بھی میں نے اور کیا اور یہ فکر کیا، وہاں یہ کیا، وہاں مورا یہ رکھا، یہ کچھ یہ گھر سے یہ آ گیا صاحب. مقدمہ جیت لیا صاحب، وہاں جیت لیا صاحب، جیت تو نہ لیتا صاحب. وکیل کیا تو ایسا کیا، اچھا گوا میں نے توڑے، جج تک پہنچائی رشوت، یہ سارا کچھ کیا، دستاویز کو جلا دیا، 420 کی مقدمہ جو ہے وہ جیت لیا صاحب. ساری کاریگری اپنی. مقدمہ ہار جائے تو یہ اپنی طرف سے تو بہت چیز کیا تھا، اللہ کو منظوری ایسا تھا. مریض اچھا ہو جائے کچھ اپنا کریڈٹ کے ساتھ بہت جوڑ دیتی ہے. کچھ ڈاکٹر صاحب نے صاحب کمال کر دکھایا، دیکھتے ہیں آپ کی حالت سے یہاں تک آیا. مر گیا بھی کیا ہوا صاحب، اللہ کی مرضی ہے. میں وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ لڑکا پیدا ہو تو بڑی خوشی سے اللہ کا شکر ہے صاحب لڑکا پیدا ہوا میرا. لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ آ جاتی ہے اچھا پین صبر کر کیا کرنا ہوا، اللہ کی مرضی ہے جی سی جناب. یعنی ہر وہ کام جس کے اندر آپ کو شکست و نامرادی ہوتی ہے آپ کے ہاں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست کو یہ کچھ سنا کرتے تھے، کہنے لگے اس نے نام تو اللہ کے ہم نے سنے تھے، یہ عبدل بغاڑو ہم نے نہیں سنا تھا. اللہ یعنی میں کہہ رہا ہوں ہم سے وہ جاہلیت کے کافر اچھے تھے کہ کم از کم حسنات کو تو خدا کی طرف منسوخ کر دیتے. ہم حسنات کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کرتے ہیں، پھر نہیں بنے گر گئے. اور جو کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف سر اللہ کی مرضی ایسی ہے. اور پھر اس میں ایسا سب کیوں جیسا بڑا کہ لوگ کا کام کر رہے ہیں نا، خدا کی مرضی ایسی ہے کہ ہو گیا اچھا جی مرضی ہے مولا بارہما اولا کیا کرنا ہوا سر، اس کے آگے کسی کی کیس چلتی ہے. سب کچھ ان سب کام بگاڑے جو ہیں وہ بگاڑتا ہے. وہ میں نے کہا کہ وہ اچھے تھے کیونکہ ان میں آگے ہی نہیں مل رہا اتنا تو کہتے تھے کم وقت. ہم تو یہاں تک آ گئے جانے میں. سن رکھیے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سن رکھیے کہ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کل من عند اللہ. پہلا اصول یہ ہے ہر چیز خدا کے بنائے ہوئے قانون کی طرف سے ہوتی ہے. بات دور چلی جائے گی ورنہ میں عرض کرتا کہ یہاں جو من عند اللہ کہا ہے قرآن نے اور آگے کہا ہے فمن اللہ، فمن نفس کا یہاں من کہا ہے وہ عندہ کہا ہے، اس میں بھی بڑا عجیب ایک فرق ہے. جسے اردو زبان میں تو مشکل ہے یہ چیز ترجمے میں لے آنا. عندہ کا جسے کہتے ہیں اس کی طرف سے اور وہ من اس سے. سب چیز خدا کے قانون کی، اس کے مطابق چلتے رہو گے حسنات ہی حسنات آئیں گے. جو ہی دیکھو کہ کوئی خرابی واقع ہوئی ہے کھڑے ہو کے یہ سوچ لو کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ یہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. وارسلنا کا جو نا سے رسول ہے یہ جو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ساری خرابیاں آتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تمہیں تو ایک پیغامبر بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ سوال نہیں ہے. وقفا باللہ ہے نگرانی تو صرف خدا کے قانون کی ہے، تم کو نگران بھی نہیں ہو سکتے. اس کی خلاف ورزی کرنے والا جو ہے تم بھی نہیں روک سکتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، قرآن میں رسول اللہ کی زبان مبارک سے کلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی اس کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو ڈرتا ہوں اس کے عذاب عظیم.
آؤ اب حسنات کا تمہیں بنائے پروگرام کیا ہے، نہیں جو تو رسول فقد اطاع اللہ. یہ جو نظام ہے بھیجا ہے تمہیں پیغام بر بنا، صرف پیغام رسانی نہیں تمہارا فریضہ، یہ نظام قائم کرنا ہے. خدا کی اطاعت اپنے اپنے طور پہ نہیں ہو سکتی. اس نے یہاں نفل پڑھ لی، اس نے وہاں نماز پڑھ لی، اس نے یہاں یہ کیا، اطاعت کر دیا، خدا کی ہونے لگ گئی. یہ بات نہیں. یہ تو یہ جو نظام بنا رہا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی تو خدا کی اطاعت ہوگی. اجتماعی آگے ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. ہم نے تمہیں دروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ مار مار کے ان سے ان چیزوں کی اطاعت کراؤ. اس نظام کی بنیاد اطاعت کی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا خود لفظ اطاعت کے اندر رضامندی شامل ہوتی ہے. بطیب و خاطر کسی چیز کا ماننا جو ہے اسلامی نظام کی بنیاد ہے، دل کی رضامندی کے ساتھ اس کو ماننا. یہ دروغہ بنا کے تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے. دل کی رضامندی سے نظام کے اندر داخل ہے. داخل ہونے کے بعد پھر یہ چیز یہ تمہارے اختیار کو نہیں چھوڑتی کہ جس حکم کو چاہو مانو جس کو نہ مانو. پھر تو سوسائٹی کے تمام قوانین کو ماننا پڑتا ہے. یہ ہے عطایت. لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یقیناً عطایت ایک تو وہ عطایت ہے اور ایک عطایت اس قسم کی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہم عطایت کرتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. یہاں سے باتیں سن کے بھی جاتے ہیں، عطایت کا اقرار بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے پھر جو اپنے خفیہ مشورہ کرتے ہیں تو اس میں اس کے خلاف باتیں کہتے ہیں جو کچھ تو کہتا ہے. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ. بات یہاں یہ انسانی قانون کی نہیں ہے. انسانی قانون میں تو جو چیز عمل میں آ جائے اور اس کی گرفت ہو جائے سپاہی پکڑ لے اس وقت یا کوئی شہادتیں بہم پہنچ جائیں پھر ہی مجرم قرار پاتا ہے نا. وہ تنہائی میں کبھی کوئی آپ جرم کیجیے، نہ کوئی شاہد ہو نہ کوئی پکڑنے والا ہو، وہ جرم ہی نہیں ہوتا، اس کی آپ سزا ہی نہیں پاتے. بھائی اتنا فرق ہے عزیزان من اس ایمان میں اور انہی قوانین کو دوسرے انداز سے سیکولر انداز سے نافذ کرنے میں. تو یہاں ایمان یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، پولیس کا سپاہی پکڑنے والا ہے یا نہیں، عدالت سزا دینے والی ہے یا نہیں، اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں نے اس کی خلاف ورزی جو کی ہے اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے. وہ جو میں کبھی قانون کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کمرے کی تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے بھی اگر آپ اپنی انگلی آگ میں ڈال دیں تو اس سے جو آپ کو سزا ملتی ہے اس کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ سپاہی پکڑ کے تھانے لے جائے، نہ یہ کہ اس کے لیے گواہ ہوں، نہ یہ کہ عدالت اس کے لیے پھر حکم صادر فرمائے کہ ہاں 3 مہینے تک اس انگلی میں 30 فٹ کی رہے گی. سواری ہے عمل کی سزا اس کے اندر ملتی ہے. جزام ما کان یعملون، وہی عمل اس کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ سزا ہے جو عدل کے مطابق ہے. 1,00,000 روپے رشوت دے دیجیے کسی کو اور کہیے کہ یہ درد جو ہے ہٹ گیا میرا، رشوت سے نہیں ہٹ. کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ماں اور بیٹے کا بھی تعلق کیوں نہ ہو، یہ جو اس کا درد ہو رہا ہے ہمدردی تو اس سے کی جا سکتی ہے، درد لیا نہیں جا سکتا. باقی رہی سفارش تو اس کے لیے تو گورنر جنرل کا بھی سرٹیفکیٹ اگر لے آئیے اور انگلی کے ساتھ باندھ دیجیے کہ صاحب اپنے لیے نہیں خدا کے لیے میری رعایت سے ہی ذرا اس کی رعایت سے تو سنتے ہی نہیں. عدل یہ ہوتا ہے. لیکن ظلم نہیں ہے، اس کے لیے مداوع تجویز کر دیا ہے. قانون کی خلاف ورزی کی آگ میں انگلی دی. قانون یہ ہے کہ برمال لگا دیجیے آرام ہو. قانون سیکھنے کے بعد قانون کی طرف آئیے پھر تو اس کا مداوع ہو سکے گا. قانون سیکھنے کے بعد رشوتیں اور سفارشیں یہ چیزیں لائیں
قانون خداوندی کی تلاشی نہیں ہو سکتی. جسے کہتے ہیں توبہ، اس کے معنی یہ ہیں قانون توڑا، سزا ملی، پھر قانون کی طرف آ جائے، اس کا مداوع ہو جائے گا. توبہ بھی شاید لفظ دہرانے کے معنی نہیں ہے. جس طرح قانون سیکھنے کچھ کرنے کا کام، توبہ بھی کچھ کرنے کی بات ہے. پھر قرآن اس توبہ کے معنی یہ ہیں کہ جہاں سے راستہ تم نے بھولے تھے یا دوسری طرف قدم اٹھایا تھا، اسی چراہے پر دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ. اور یہ تو ہے توبہ، وہاں پھر لوٹ کے آنا، پھر آگے کھڑے ہو جانے سے بات نہیں چلتی. توبہ کا اسلحہ پھر سیدھے راستے پہ چل پڑے، یوں مداوع ہو جائے گا تمہارا. اس میں کسی کا بھی داروغہ ہونا جو ہے سامنے ہی رہتا، یا یہ کہ تمہارے سامنے کہہ گئے کہ صاحب ہم عطایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد مشورے کرنے لگ گئے تمہارے خلاف. واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ تم خفیہ مشورے کرتے ہو اللہ ان کو لکھتا رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے قانون مکافات عمل میں لکھتا کون ہے، کون سے کاتب ہوتے ہیں. سمجھانے کی بات ہے. قرآن نے کہا ہے تمہارا نفس خود تمہارا کاتب ہے، یہی تمہارا اعمال نامہ ہے. اب لکھتا ہوا ہے پھر کھل کے سامنے آ جائے گا. فاعرض عنہم، اس قسم کی جو ذہنیت رکھنے والے ہیں ان سے اعراض برتے. اعراض کی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اب قانون خداوندی ان تک پہنچاؤ ہی نہیں. کہا وہ تو پہنچاتے رہو، تمہاری جماعت میں سے یہ نہیں رہے ہیں. توکل اللہ، نہیں رہے تو کوئی بات نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ ان کے ووٹ کم ہو گئے تو ممبر نہیں بن سکے. وہ تو اس کے لیے اس کے باوجود ساتھ رکھنا پڑتا ہے. دلی اپنی گھاٹ میں ہوتی ہے، اپنی گھاٹ میں، دونوں منافق ہوتے ہیں لیکن ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو ترکیب آنا پھر سے جلانا چاہیے. اچھا اس کی پرواہ نہیں، تم الگ ہوتے ہیں. توکل اللہ، خدا کا قانون بڑی قوت رکھتا ہے، اس کے ساتھ رہو. وکفا باللہ وکیلا، توکل کے بعد وکیلا آپ دیکھتے ہیں قابل اعتماد قانون اسی کا ہے. اس کے قانون کے ساتھ وابستہ رہو. ان کا چلے جانا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں 10 منٹ پہلے اس کو ختم کر رہا ہوں 2 وجہ سے. ایک تو مجھے اعلان ایک ضروری کرنا ہے، دوسرا اس لیے کہ آگے آیت ایک اور آ رہی ہے اور بڑی اہم آیت ہے. جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں. اور مسلمان کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں جس نے اس قرآن سے انحراف برتا ہو یا کہہ دیا ہو میں نے انکار کیا ہو. اس قرآن کو اقرار ہے، کہنے کو 72 حقیقت 72,000 اختلافات ان کے اندر موجود ہیں. ناطقہ سربا غریباں کے اسے کیا کہیں. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف موجود ہے. قرآن کے ساتھ اپنے آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بات کسی کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. دعویٰ ہائے کا یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے، یہ آگے آتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بات لمبی چلی جائے گی. اس کو ہم آئندہ لیں گے. سورہ النساء کی آیت 81 تک ہم آئے. عزیزان ایمان وہ اعلان بڑا ضروری ہے. ربنا